میں نوکری کرنے دبئی آیا تھا مگر نہیں جانتا تھا کہ ایک عرب شیخ مجھ سے محبت کر بیٹھے گا۔ ایک دن اس نے اپنا تو میں حیران ہو گیا۔ پاکستانی لڑکا اور عربی شیخ۔ پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر جنگ سے تعلق رکھنے والا 22 سالہ حمزہ غربت سے تنگ آ کر دبئی آیا تھا، جہاں قسمت نے اسے شہر کے سب سے امیر اور پراسرار عرب شیخ زید المری کے عالیشان بنگلے میں ملازمت دلا دی۔ وہ بنگلہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ سفید سنگ مرمر کی دیواریں، سونے سے سجے فانوس، خوشبو سے مہکتے لمبے راہداری والے کمرے اور باہر کھجوروں کے درختوں کے درمیان نیلا سوئمنگ پول، سب کچھ ایسا لگتا تھا جیسے کسی فلم کا منظر ہو۔ حمزہ کو وہاں ذاتی اسسٹنٹ کے طور پر رکھا گیا تھا، مگر پہلے ہی دن اسے احساس ہو گیا کہ یہ نوکری عام نہیں۔ شیخ زید باقی عرب شیخوں کی طرح شور شرابے والا آدمی نہیں تھا، بلکہ خاموش، سنجیدہ اور عجیب حد تک تنہا انسان تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی اس کی گہری سیاہ آنکھیں حمزہ پر چند لمحوں تک ٹکی رہیں، جیسے وہ اس کے اندر چھپے راز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پاکستان سے آئے ہو؟ اس نے دھیمی عربی لہجے والی انگریزی میں پوچھا، اور حمزہ نے ہلکا سا سر جھکا کر جی۔ تم باقی لوگوں جیسے نہیں لگتے، شیخ نے اتنا کہا اور خاموشی سے آگے بڑھ گیا، مگر وہ ایک جملہ حمزہ کے ذہن میں دیر تک گونجتا رہا۔ اگلے دنوں میں حمزہ نے محسوس کیا کہ بنگلے کے باقی ملازم اس سے عجیب انداز میں پیش آتے تھے، جیسے وہ کوئی خاص شخص ہو۔ اسے الگ کمرہ دیا گیا تھا، باقی ملازمین کے حصے سے دور، اور شیخ اکثر اسے اپنے ساتھ لمبی ڈرائیونگز پر لے جاتا۔ ایک رات دبئی میں بارش ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا کھجورے کے پتوں کو ہلا رہی تھی، اور بنگلے کی چھت پر کھڑا حمزہ شہر کی روشنیاں دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے پیچھے سے شیخ زید کی آواز آئی، تمہیں دبئی کیسا لگتا ہے؟ حمزہ چونک کر پلٹا۔ شیخ سفید عربی لباس میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا اور چہرے پر عجیب سی اداسی تھی۔ بہت خوبصورت ہے، مگر یہاں ہر کوئی اکیلا لگتا ہے، حمزہ نے دھیرے سے جواب دیا۔ شیخ ہلکا سا مسکرایا، تم نے بہت جلد یہ بات سمجھ لی۔ پھر وہ اس کے قریب آ کر ریکنگ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بارش کی چند بوندیں دونوں کے چہروں پر گر رہی تھی اور کچھ لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ میرے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں، شیخ نے اچانک کہا، اور پہلی بار اس کی آواز میں کمزوری محسوس ہوئی۔ حمزہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ اس رات کے بعد دونوں کے درمیان عجیب سی قربت بڑھنے لگی۔ شیخ ہر جگہ حمزہ کو اپنے ساتھ رکھتا، مہنگے کپڑے دلواتا، اسے دبئی کے پوش علاقوں میں لے جاتا اور اکثر دیر رات تک اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنی زندگی کی باتیں کرتا رہتا۔ حمزہ حیران تھا کہ اتنا طاقتور آدمی اس کے سامنے خود کو اتنا کمزور کیوں ظاہر کرتا ہے۔ ایک شام بنگلے میں بڑی پارٹی تھی، دبئی کے امیر لوگ، سیاستدان اور کاروباری شخصیات موجود تھیں، مگر اس شور کے درمیان بھی شیخ کی نظریں بار بار حمزہ پر آ کر رک جاتی تھی، جو سیاہ سوٹ میں باقی سب سے الگ نظر آ رہا تھا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد جب سب جا چکے تو شیخ نے حمزہ کو اپنے اسٹڈی روم میں بلوایا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، دیواروں پر قیمتی پینٹنگز لگی ہوئی تھی اور باہر بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ تم جانتے ہو میں تمہیں باقی ملازمین سے مختلف کیوں سمجھتا ہوں؟ شیخ نے آہستہ سے پوچھا۔ حمزہ خاموش رہا۔ کیونکہ تمہاری آنکھوں میں لالچ نہیں، صرف درد ہے، اور درد والے لوگ کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ٹیبل پر رکھا ایک پرانا فوٹو فریم اٹھایا۔ تصویر میں ایک نوجوان لڑکا تھا، تقریباً حمزہ کی عمر کا۔ یہ کون ہے؟ حمزہ نے بے اختیار پوچھ لیا۔ شیخ چند لمحے تصویر کو دیکھتا رہا، پھر بولا، وہ شخص جسے میں برسوں پہلے کھو چکا ہوں۔ اس کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ حمزہ پہلی بار سمجھا کہ اس طاقتور آدمی کے دل میں کوئی گہرا زخم ہے۔ اسی لمحے اچانک بجلی چلی گئی اور پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ باہر گرج چمک کی آواز آئی اور اندھیرے میں شیخ کی آواز سنائی دی، کچھ لوگ زندگی میں دوبارہ آ جاتے ہیں، شاید مختلف چہروں کے ساتھ۔ حمزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر شیخ اس سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ پھر اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور بنگلے کا پرانا ملازم گھبرائی ہوئی حالت میں اندر آیا۔ شیخ صاحب، مسئلہ ہو گیا ہے، کسی نے میڈیا کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی شیخ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جبکہ حمزہ حیرت سے دونوں کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ آخر اس کے بارے میں ایسا کون سا راز تھا جو اگر دنیا کے سامنے آ جاتا تو شاید اس کی پوری زندگی بدل جاتی۔ بارش اس رات دبئی پر مسلسل برس رہی تھی اور بنگلے کی کھڑکیوں پر ٹکراتی بوندیں عجیب سی موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ میڈیا والی بات کے بعد پورے گھر میں بے چینی پھیل گئی تھی۔
مگر شیخ زید نے سب ملازمین کو باہر بھیج دیا اور صرف حمزہ کو اپنے ساتھ اوپر والے فلور پر لے گیا، جہاں بنگلے کا وہ حصہ تھا جہاں عام ملازمین کا جانا منع تھا۔ لمبی راہداری کے آخر میں ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر ہلکی سنہری روشنی پڑ رہی تھی اور کمرے میں عود کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حمزہ ابھی تک گھبرائے ہوا تھا۔ شیخ صاحب، آخر بات کیا ہے؟ میڈیا میرے بارے میں کیوں بات کرے گا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ شیخ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ کیونکہ اب لوگ تمہیں میرے بہت قریب دیکھنے لگے ہیں۔ اس لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی، بلکہ عجیب سی نرمی تھی۔ حمزہ نے نظریں چرا لی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ دونوں کے درمیان فاصلہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ باہر بجلی چمکی تو ایک لمحے کے لیے پورا کمرہ روشن ہوا اور حمزہ نے دیکھا کہ شیخ کی نظریں مسلسل اسی پر جمی ہوئی تھی۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ شیخ نے آہستہ سے پوچھا۔ حمزہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ شیخ نے گہری سانس لی اور پہلی بار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ رشتے انسان خود نہیں بناتا، قسمت بنا دیتی ہے۔ اس لمس میں عجیب سی گرمی تھی۔ حمزہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ خود کو پیچھے ہٹانا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف بارش کی آواز آ رہی تھی۔ شیخ آہستہ آہستہ اسے کھڑکی کے قریب لے آیا، جہاں سے دبئی کی روشنیاں بارش میں دھندلی نظر آ رہی تھی۔ جب تم پہلی بار اس بنگلے میں آئے تھے، اس دن سے یہ گھر بدل گیا ہے، شیخ نے دھیرے سے کہا۔ حمزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے برسوں بعد کسی کے ساتھ سکون محسوس کیا ہے۔ اس کی آواز میں سچائی تھی، ایسی سچائی جس نے حمزہ کے دل میں ہلچل مچا دی۔ وہ غریب پاکستانی لڑکا جو پیسے کمانے آیا تھا، اب خود کو اس طاقتور عرب شیخ کے قریب محسوس کرنے لگا تھا۔ اچانک ایک تیز گرج سنائی دی اور حمزہ بے اختیار تھوڑا سا گھبرا کر شیخ کے قریب ہو گیا۔ شیخ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم بارش سے ڈرتے ہو؟ حمزہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ نہیں، مگر کبھی کبھی تنہائی سے ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر شیخ خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے دھیرے سے حمزہ کی ٹھوڑی اوپر کی تاکہ وہ اس کی طرف دیکھے۔ اب تم اکیلے نہیں ہو۔ یہ الفاظ حمزہ کے دل میں اتر گئے۔ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے، اتنے قریب کہ ایک دوسرے کی سانسیں محسوس ہو رہی تھی۔ حمزہ کی نظریں بار بار جھک رہی تھی، مگر شیخ کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ باہر بارش مزید تیز ہو گئی تھی، جیسے پوری دنیا تم گئی ہو اور اس لمحے میں صرف وہ دونوں رہ گئے ہوں۔ پھر شیخ نے آہستہ سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ میں نہیں جانتا یہ سب صحیح ہے یا غلط، مگر میں تمہیں خود سے دور نہیں رکھ پا رہا۔ حمزہ نے اندر عجیب سی کیفیت جاگ اٹھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دبئی کی اس عالیشان بنگلے میں ایک طاقتور شیخ کے قریب وہ خود کو اتنا بدلتا ہوا محسوس کرے گا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان خاموشی ہی سب کچھ کہہ رہی تھی، مگر اچانک نیچے ہال سے کسی چیز کی گرنے کی آواز آئی اور پھر ایک ملازم کی چیخ سنائی دی۔ دونوں چونک کر الگ ہوئے۔ شیخ فوراً دروازے کی طرف بڑھا، مگر باہر جانے سے پہلے اس نے پلٹ کر حمزہ کو دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، کچھ لوگ نہیں جانتے کہ تم میرے قریب ہو۔ حمزہ ابھی اس جملے کے مطلب میں سوچ ہی رہا تھا کہ نیچے سے دوبارہ چیخ سنائی دی، اور اس بار اس شیخ میں خوف کے ساتھ کسی بڑے راز کے ٹوٹنے کی آواز میں شامل تھی۔ شیخ زید تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا، جبکہ حمزہ اس کے پیچھے پیچھے خوفزدہ حالت میں چل رہا تھا۔ نیچے ہال میں پہنچتے ہی دونوں رک گئے۔ فرش پر قیمتی شیشے کا گلدان ٹوٹا پڑا تھا اور ایک پرانا ملازم بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جس کے اسکرین پر حمزہ کی تصویر چل رہی تھی۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر پھیل رہی ہے، ملازم نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شیخ نے غصے سے موبائل چھین لیا۔ اسکرین پر دبئی کے ایک نیوز پیج کی پوسٹ تھی جس میں لکھا تھا کہ پاکستان نوجوان نے عرب شیخ کے دل میں خاص جگہ بنا لی، اور ساتھ حمزہ کی وہ تصویر تھی جس میں وہ شیخ کے ساتھ ایک مہنگے ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ حمزہ کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ شیخ کی آنکھوں میں خطرناک غصہ اتر آیا۔ وہ لوگ ہیں جو میری زندگی پر نظر رکھتے ہیں، اس نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک اس نے سب ملازمین کو وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ چند لمحوں میں پورا ہال خالی ہو گیا، صرف وہ دونوں رہ گئے۔ باہر بارش رک چکی تھی، مگر آسمان پر بادل اب بھی گہرے تھے۔ حمزہ خاموش کھڑا تھا، اس کے دل میں عجیب سا خوف تھا۔ اگر یہ خبر پاکستان پہنچ گئی تو میرے گھر والے کیا سوچیں گے؟ اس کی آواز لرز گئی۔ شیخ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، اس نے نرمی سے کہا، مگر حمزہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی۔ یہ وہی طاقتور آدمی تھا جس سے دبئی کے بڑے بڑے لوگ ڈرتے تھے،
مگر اس وقت وہ صرف ایک ایسا انسان لگ رہا تھا جو کسی کو کھونے سے خوفزدہ ہو۔ حمزہ نے دھیرے سے پوچھا، آخر آپ میرے لیے اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ سوال سنتے ہی شیخ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے حمزہ کو ہاتھ پکڑا اور اسے بنگلے کے پچھلے حصے میں لے گیا، جہاں ایک خوبصورت گارڈن تھا۔ بارش کے بعد پھولوں پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے اور رات کی ٹھنڈی ہوا میں عود کی خوشبو گلی ہوئی تھی۔ وہاں ایک چھوٹی سی لکڑی کی بیٹھک بنی تھی۔ شیخ اس پر بیٹھ گیا اور پہلی بار اس نے اپنے دل کی بات کہی، میں نے تمہیں پوری زندگی طاقت، دولت اور شہرت میں گزار دی، مگر کبھی سکون نہیں ملا۔ لوگ میرے قریب صرف میرے پیسے کی وجہ سے آتے، مگر تم، اس نے حمزہ کی طرف دیکھا، تم نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ حمزہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے دل میں پہلی بار شیخ کے لیے ہمدردی سے بڑھ کر کچھ محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر اچانک شیخ نے اس کا ہاتھ دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس بار اس کے لمس میں پہلے سے زیادہ اپنیت تھی۔ جب تم میرے قریب ہوتے ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے برسوں بعد میں زندہ ہوا ہوں۔ اس کی آواز دھیمی مگر دل کو چھو لینے والی تھی۔ حمزہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے نظریں جھکا لی مگر شیخ آہستہ سے اس کے اور قریب ہو گیا۔ رات خاموش تھی، صرف دور کہیں پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی۔ حمزہ، شیخ نے پہلی بار اس کا نام اتنی نرمی سے لیا کہ اس کے دل میں جیسے ہلکی سی کپ کپی دوڑ گئی۔ اگر ایک دن سب کچھ چھوڑنا پڑا تو کیا تم میرے ساتھ رہو گے؟ حمزہ نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر شیخ نے دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ حمزہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اس لمس میں عجیب سی محبت تھی، ایسی محبت جس کی اس نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ لیکن اگلی ہی لمحے اچانک بنگلے کے باہر کہیں گاڑیوں کی بریک لگنے کی آواز آئی۔ دونوں چونک کر کھڑے ہو گئے۔ گیٹ کے باہر سیاہ گاڑی آ کر رکی تھی اور چند مسلح آدمی تیزی سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ شیخ کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ اس نے فوراً حمزہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور دھیمی آواز میں کہا، وہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ حمزہ کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی بنگلے کی روشنی اچانک بند ہو گئی اور پورا ماحول اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اندھیرے میں صرف حمزہ کی تیز دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ باہر سے قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی مگر شیخ زید نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ڈرو مت، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ پھر وہ حمزہ کو بنگلے کے پچھلے راستے سے لے گیا جہاں بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ دونوں بھیگتے ہوئے خاموش کھڑے رہے۔ حمزہ کی آنکھوں میں خوف تھا مگر شیخ کی آنکھوں میں صرف اس کے لیے فکر۔ اچانک شیخ نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور آہستہ سے کہا، دولت، شہرت، سب کچھ مل گیا مگر دل کو سکون تمہارے ساتھ ملا۔ حمزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے پہلی بار خود کو اس عالیشان مگر تنہا دنیا میں کسی کے قریب محسوس کیا۔ دور گاڑیوں کی آواز اب بھی آ رہی تھی مگر اس لمحے دونوں کے لیے پوری دنیا جیسے رک گئی تھی۔ پھر شیخ نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، شاید ہماری کہانی آسان نہ ہو مگر میں تمہیں کبھی اکیلے نہیں چھوڑوں گا۔ اور بارش کی اس سرد رات میں دبئی کی جگمگاتی روشنیوں کے درمیان دونوں خاموشی سے ایک نئی مگر خطرناک محبت کی طرف بڑھ گئے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو دبئی کے شیخ اور پاکستانی لڑکی کی یہ جذباتی اور پراسرار کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اگلی قسط میں کیا ہونے والا ہے۔ کیا یہ محبت دنیا سے لڑ پائے گی یا کوئی خطرناک راز اور دونوں کے ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گا؟ اگلی قسط بہت بڑا ٹویسٹ لے کر آنے والی ہے، اس لیے چینل کے بیل آئیکن کو ضرور آن کریں۔ شکریہ۔